مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ بشیر قمر صاحب کی لکھے ہوئے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اور میں نے جو انتخاب کیا ہے وہ ان کی کتاب کے مقدمے کا انتخاب کیا ہے تاکہ یہ مقدمہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کے اندر یہ جستجو پیدا ہو کہ یہ کتاب کیوں خریدنی چاہیے۔ اور کتاب ویسے بھی خریدنی چاہیے، کتاب کو خالی PDF پر یا ڈیجیٹلی نہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ کتاب کا لمس اور اس کی خوشبو نہیں محسوس کرتے کتاب کا وہ مزہ نہیں آتا۔ مقدمہ: عجائب بات قاہرہ۔ قاہرہ یہ صرف ایک شہر نہیں، ایک تجربہ ہے، ایک لطیف احساس جو وقت کی دبیز تہوں سے ابھر کر دل کی سطح پر آ ٹھہرتا ہے۔ جس نے کبھی نیل کی موجوں میں فرعونوں کے تکبر کو بہتے دیکھا اور کبھی اولیاء کرام کی خاک آلود گلیوں میں عز و انکساری کو سجدہ کرتے پایا۔ جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ صرف ظاہری تماشا نہیں بلکہ باطن کے رازوں کا اشاریہ ہے۔ اس کتاب کا آغاز ایک سفر سے نہیں بلکہ ایک طلب سے ہوا ہے، ایک ایسی طلب جو فقط آثار قدیمہ کی حیرتوں یا سیاحتی تجسس کی تشکین نہیں تھی بلکہ ایک باطنی جستجو تھی۔ ہم قاہرہ گئے کہ شاید کسی پرانی دیوار کے سائے میں، کسی مزار کے گرد لپٹی ہوئی دعا میں یا کسی خانقاہ کے آنگن میں اپنا آپ مل جائے، اور واقعی قاہرہ نے ہمیں تھام لیا، اپنے حسن، اپنی خاموشی، اپنی صدا اور اپنی صدیوں کے ساتھ۔ یہ کتاب ان مناظر کا ذکر ہے جنہیں آنکھ نے نہیں دل نے دیکھا۔ ابن طولون کی محرابیں جن میں صدیاں سمٹ آتی ہوں، سیدہ نفیسہ کا آستانہ جہاں وقت دعا بن کر اتراتی ہے، اور خان الخیلی کی وہ گلیاں جہاں ماضی قدموں سے لپٹ کر حال میں پناہ مانگتا ہے، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہی نہیں بلکہ محسوس بھی کیا۔ اور پھر احرام، وہ عظیم احرام جو بظاہر صرف پتھروں کی تراش سے وجود میں آئے، در حقیقت انسان کے خوف، فخر اور فنا کے اشارے ہیں۔ ہم نے خوفو کے احرام کو دیکھا، لیکن اس میں ہمیں صرف ماضی کا غرور نہیں بلکہ ایک بے قراری بھی نظر آئی، گویا وقت اپنے جسم پر لکھی ہوئی تحریر کو بھلا بیٹھا ہو۔ ان کے سائے میں کھڑے ہو کر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی عظیم آواز خاموش ہو گئی ہو، مگر گونج ابھی تک رکی نہیں۔ سقارہ جہاں مصری تمدن نے اپنا سب سے پہلا احرام کھڑا کیا، ایک خواب کی طرح وہاں قدم رکھتے ہی لگا جیسے ہم زمین پر نہیں وقت کی چھت پر چل رہے ہوں۔ تپتی دھوپ، خاموش فضائیں اور بے نام قبریں، یہ سب کچھ ایک سوال بن کر ابھرتا ہے، کیا یہ سب کچھ گزر چکا ہے یا اب بھی ہمارے اندر سانسیں لے رہا ہے؟ قاہرہ میں ہم نے یہ جانا کہ ماضی کبھی مٹی میں دفن نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے، ذکر میں، فکر میں، زبان میں، در و دیوار میں، اور ان لوگوں میں جو گزر کر بھی کہیں نہ کہیں موجود رہتے ہیں۔ وہاں کی مساجد اور مزار صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ وقت کی خانقاہیں ہیں، جہاں ہر اینٹ، ہر دروازہ، ہر کتبہ خاموشی سے بولتا ہے۔ نیل کا پانی جو مصر کی رگوں میں صدیوں سے خون کی طرح دوڑتا ہے، ہمیں بار بار یاد دلاتا رہا کہ تاریخ جامد نہیں ہوتی بلکہ بہتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جاتی ہے، لیکن کچھ لمحے، کچھ گواہیاں کناروں پر چھوڑ جاتی ہیں، بالکل ان مشاہدات کی طرح جنہیں ہم نے اس کتاب میں سمیٹا ہے۔ تسنیم میری ہم سفر اور ہمراز، مقدمے میں بھی ان کا ذکر ہے، آپ دیکھ لیں، سفر نامہ ہے اور وہ ہم سفر ہیں تو کیوں نہ ہو۔ اچھا، تسنیم میری ہم سفر اور ہمراز اس تلاش میں میرے ساتھ تھیں۔ ان کی موجودگی نے اس مشاہدے کو محض ظاہری سیاحت سے نکال کر روحانی ہم آہنگی میں ڈھال دیا۔ کبھی کسی صوفی درویش کی قبر پر ان کی خاموشی نے مجھے اپنے سوالات کے جوابات دیے، اور کبھی کسی گلی کی روشنی میں ان کی آنکھوں کا عکس مجھے نیل کے پانی جیسے شفاف ملا۔ ایک بار کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپ نے سب کچھ کیسے پا لیا؟ تو انہوں نے بڑی عاجزی سے فرمایا، جب میں نے اپنے میں کو دفن کر دیا تو قاہرہ میرے دل میں جاگ اٹھا۔ عجائب بات قاہرہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، مگر یہ صرف میرا قصہ نہیں، ہر اس دل کا قصہ ہے جو تاریخ کو صرف کتابوں میں نہیں دل کی دھڑکنوں میں سننا چاہتا ہے۔ دل دشت طلب میں تھا، مسافر بھی تھا، راہی بھی تھا، ایک عکس ملا آئینے میں جیسے قاہرہ بھی تھا، میں بھی تھا۔ بشیر قمر، نیو یارک، قاہرہ کے در و دیوار سے سرگوشیاں سمیٹتے ہوئے۔ شکریہ۔